बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये एक वसी और अरीज बंगला था जो तकरीबन 5 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल था। घर की बैक साइड पर एक बड़ा सा बाग भी था। यह बंगला काफी पुराना था। वो यहाँ अपने मालिक राहील और उसकी बीवी माँ पारा के कहने पर आई थी। वो सालों से उनके घर की नौकरानी रही थी। माँ पारा और राहील बहुत अमीर थे और बिजनेस की दुनिया में उनका एक नाम था। अब उन्होंने ये बंगला खरीदा था। इसकी सफाई करने उन्होंने तंजील को यहाँ भिजवाया था। अब इस वक्त तंजील के अलावा और भी नौकरानियां थीं जो पहले से इस घर में काम करती थी। वो भी मुआवजे की खातिर ही घर को साफ कर रही थी। सफाई करते हुए तंजील बाग के आखिरी कोने में चली गई। तंजील की उम्र 25 साल थी। कुछ घरेलू वजूहात के बिना पर उसे नौकरानी बनना पड़ा था। बीबी, वहां मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। तंजील को सफाई करते हुए बाग के आखिरी कोने में जाता देखकर एक नौकरानी ने आवाज लगाई। उसका नाम हीर था। क्यों, क्या हुआ? तंजील ने रुककर पूछा। हीर ने उसे हाथ के इशारे से करीब बुलाया। झुंझलाकर तंजील उसके करीब आ गई। अब बोल भी दो, क्या मसला है? तंजील थक गई थी, इसीलिए बरहमी से बोली। इस जगह पर जन्नत तो बसे हैं। जो इंसान वहाँ जाता है उसे कैदी बना देते हैं। हीर ने राजदारी से धीमी आवाज में कहा। तंजील ने अपनी नजर चढ़ाई। मैं जानती हूँ तुम लोगों की ड्रामेबाजी है। जानबूझकर तुम मुझे डराना चाहती हो ताकि राहील साहब की फैमिली यहाँ शिफ्ट ना हो सके। अपनी चालाकियां अपने पास रखो, क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब हटो, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करना। तंजील इसकी बात सुनकर फौरी बरहम हो गई और बाग की नुक्कड़ पर जाकर सफाई करने लगी। हीर उसे देखती रह गई। हीर की उम्र 28 साल थी। वो भी मजबूरी के तहत नौकरानी बनी हुई थी। वजह यह थी कि उसे अपने बच्चे का और खुद का पेट पालना था। उसका शौहर जिंदा ना था। मैं चालाकी नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मान रही तो बस मैं आपको दुआ ही दे सकती हूँ। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, हीर ने बुलंद आवाज में कहा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। तंजील नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी किस कदर मुश्किल होने वाली है। शाम को तंजील अपने घर जा चुकी थी। वह अपने बहन और बहनोई के साथ रहती थी। तंजील की फैमिली यही लोग थे। तंजील के बहनोई के माशी हालात ख़राब हो गए तो उसने अपनी बहन और बहनोई को अपने पास बुला लिया। माँ बाप को फौत हुए तो अरसा हो गया था। शाम में वो घर आई तो उसकी बहन उदास बैठी थी। उसका शौहर काम पर गया हुआ था। ईसल आपी, क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? तंजील ने तफक्कुर से पूछा। मैं तो दिन रात ही परेशान रहती हूँ अब बस, ईसल ने उदासी से कहा और एक सुर्ख रंग का तकिया उठा लिया। तंजील कुछ कहने ही लगी थी लेकिन उसकी नज़र उस तकिए पर पड़ी। ये एक छोटा सा नरम तकिया था जिस पर मनाहिल हमूद अहमद लिखा हुआ था। आपी, ये किसका नाम लिखा हुआ है यहाँ? तंजील ने फिक्र से पूछा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद बेटी हो। मैंने तो उसका नाम तक सोच रखा था। मैं उसका नाम मनाहिल हमूद रखूंगी। आज बाजार में मेरी नज़र उस तकिए पर पड़ी तो उसे अपनी बच्ची के लिए ले आई। और तुम तो जानती हो मुझे डिज़ाइनिंग का कितना शौक़ है, तो बस मैंने ही इस तकिए पर यह नाम लिखा था। ईसल खोए हुए लहजे से बता रही थी। ईसल को देखकर तंजील की आंखें नम हो गईं। उसकी बहन 28 साल की थी और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक औलाद की खुशखबरी नहीं आई थी। ईसल दिन रात इन्हीं सोचों में गुम रहती थी। कभी कभी वो शदीद स्ट्रेस में चली जाती थी। ईसल के शौहर अहमद को भी औलाद की बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन वो चूंकि अब खुद ईसल और तंजील के घर पर रह रहा था, इसीलिए अपनी ज़बान बंद करने के लिए मजबूर था। वो ईसल को चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। इंशाअल्लाह आपी, आपके यहाँ ज़रूर औलाद होगी और जल्द होगी, बस आप हिम्मत ना हारें। हमेशा की तरह तंजील ने उसे तसल्ली दी। तंजील नहीं जानती थी कि जो उसकी ज़िंदगी में होने वाला था वो कितना भयानक मोड़ था। ईसल ने फौरी अपने आंसू अपने अंदर उतार लिए। आ जाओ, तुम्हें खाना देती हूँ, और खुदारा अब तुम नौकरानी वाली मुलाजमत छोड़ दो। अब तो अहमद की नौकरी अच्छी चल रही है। ईसल ने उसे समझाया। आप ही देखें, मैं जहाँ मुलाजमत करती हूँ वो अमीर लोग हैं और एक माह में 50,000 तनख्वाह मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। और वैसे भी मुझे FA पास को कहाँ इतनी सैलरी मिलने वाली थी। बस जैसे चल रहा है चलने दें।
नौकरानी बनकर कम از कम मैं आराम वाली जिंदगी तो गुजार रही हूँ, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। तंजील ने हमेशा की तरह एक ही जवाब दिया। ईसल खामोश हो गई थी। तंजील आज तो अपनी नौकरी पर खुश हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन तंजील को माँ पारा का फोन आ गया। उनका कहना था कि वो आज जाकर बंगले की सफाई पर आखिरी नजर डाला है, क्योंकि राहील समेत वो लोग कल इस बंगले में शिफ्ट हो रहे थे। तंजील सुबह 10 बजे ही निकल गई थी। अभी भी काफी काम पड़ा था। सफाई वगैरह करते उसे 4 बज गए। असर की नमाज का वक्त हो चुका था। काफी मुलाजिम अब घर चले गए थे। वो भी बस जाने का सोच ही रही थी। तंजील वो बाग से जाने ही लगी थी कि उसे बाग के उस आखिरी कोने से आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई ना था। वो दोबारा पलट गई, लेकिन इस बार जब उसे अपना नाम सुनाई दिया तो नाम लेने वाली की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। ये तुम हो ना हीर? जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए छुपी हुई हो ना यहाँ पर? फौरी बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम मुझे डरा नहीं सकती। तंजील बरहमी से बोलती हुई आई। आज हीर काम पर आई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वो अपने घर जा चुकी थी। बाग में काफ़ी घने, बड़े और पुराने दरख्त थे। तंजील हीर को ढूंढती हुई बड़े से दरख्त के पीछे आ गई। उसे वहां एक स्याह कपड़ों का मलबूस आदमी नजर आया, जिसने अपने नोकीले नाखनों वाले हाथ से उसका गला पकड़ लिया। तंजील की बेसाख्ता चीख निकल आई और वो डर के मारे बेहोश हो गई। चौकीदार नमाज पढ़ने गया हुआ था, इसीलिए वो तंजील की चीख न सुन सका। बंगले में तंजील के अलावा और कोई नहीं था। वो बंगले के अंदर आ गया और तंजील को ढूंढने लगा, लेकिन उसे तंजील कहीं भी नजर नहीं आई थी। वो बाग में आया तो तंजील उसे जमीन पर बेहोश नजर आई। वो डर गया। उसने भाग कर नलके से बोतल में पानी डाला और तंजील पर पानी के छींटे डाले। आप ठीक तो हैं तंजील बीबी? क्या हुआ आपको? चौकीदार ने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। तंजील अपना सर थामते हुए बोली और अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या था। लेकिन दिमाग पर जोर देने के बावजूद उसे कुछ याद ना आया। बीबी, सब घर जा चुके हैं, आप भी चली जाएं, चौकीदार ने कहा। 4:30 हो गए थे। तंजील इस्पात में सर हिलाकर उठी और बंगले से बाहर निकल आई। उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। घर आकर उसने खाना खाया और अपने कमरे में बंद हो गई। उसकी कैफियत अजीब सी थी। थोड़ी देर में वो सो गई, लेकिन रात के 2 बजे दोबारा उसकी आंख खुली। उसने एक गिलास पानी पिया और लाउंज में आ गई। कुछ सोचकर वो ऊपर वाले पोर्शन की सीढ़ियां चढ़ने लगी और यूं ही छत पर जा पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। इसी अवस्था में एक साया उसके करीब आया और देखते ही देखते उसने एक मर्द की शक्ल इख्तियार कर ली। तंजील उसे देखे जा रही थी। इस वक्त तंजील की आंखें सुर्ख हो रही थीं। अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो लरस जाता। तंजील को महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी दुनिया में नहीं है। वो उस वक्त किसी झोंपड़ी में आ गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आसपास क्या हो रहा है और वो इस वक्त किधर है। थोड़ी देर बाद उसने अपने वजूद को नर्म बिस्तर पर पाया। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रूई पर लेटी है। वो जिन्नात की दुनिया में आ चुकी थी। वो जिनज़ादा उसके करीब आने लगा। तंजील को महसूस होने लगा कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। वो मज़ाहमत करना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग और जिस्म इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर में वो जिनज़ादा उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो गया। तंजील खुद को तसल्ली देने लगी कि यह सिर्फ एक ख्वाब है। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसे रात वाला वाक़या याद आया तो उसने झुरझुरी सी ली। या अल्लाह, कितना भयानक ख्वाब था। उसने गहरी सांस ली और आईने तक आई। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब उसने आईने में देखा कि उसकी गर्दन, सीने और बाजू और जिस्म समेत बहुत हिस्सों पर सुर्ख निशानात थे। उसके जिस्म में दर्द सी उठी। कल रात वाला सारा मंजर उसकी आंखों में चलने लगा। उसका सर चकरा गया। क्या वो सब ख्वाब नहीं था? मेरे साथ असल में वो सब हुआ? मैं कहाँ चली गई थी रात में? तंजील ने अपना सर थाम लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका रंग फक पड़ गया। इसी दौरान दरवाज़ा खटकने लगा। तंजील, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। उसकी बहन उसे बुला रही थी। आ रही हूँ आपी, शावर ले लूँ, तंजील ने बुलंद आवाज़ में कहा। वो बहुत परेशान थी। उसने फौरी शावर लिया और इन निशानात को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो निशानात दूर न हुए। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए उन्हें छुपाना मुश्किल न था। वो कमरे से बाहर आई और उसने फुल स्लीव्स वाला ड्रेस पहना और इस पर कैप शॉल ले ली। बस हाथ में जो एक निशानात थे वही नजर आए और उसका ज़्यादा मसला नहीं था। वो दोपहर को बंगले में वापस आ गई।
ماں پارا آج یہاں شفٹ ہو گئی تھی اور وہ ان کے ساتھ گھر کی سیٹنگ کروا رہی تھی۔ یوں ہی کام کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی۔ اب ماں پارا گراؤنڈ فلور میں تھی جبکہ انہوں نے تنزیل کو اوپر والے پورشنز میں ڈسٹنگ کرنے بھیجا تھا۔ تنزیل اوپر والے پورشن کے کمرے میں آئی تو ڈر گئی، کیونکہ کمرے میں وہی آدمی تھا جس نے اس کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ اسے دیکھ کر تنزیل کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ایک خمار سا چڑھ گیا۔ وہ جنزادہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر تنزیل کو بیڈ پر دھکا دیا اور اسے خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ جنزادہ اس سے دور ہو گیا۔ تنزیل بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ ماں پارا کا 7 سالہ بیٹا کمرے میں آ گیا۔ تنزیل آپی، میرے ساتھ کھیلیں؟ اس بچے نے معصومیت سے کہا۔ اس بچے کو دیکھ کر اس جنزادے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جنزادہ اپنی شیطانی نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ بچہ مجھے چاہیے، جنزادے نے تنزیل کو حکم دیا۔ اس کے حکم پر تنزیل بے خود سی ہو گئی اور چلتی ہوئی بچے تک آئی اور اس بچے کو اس نے گود میں اٹھا لیا۔ یہ سب وہ ہوش و حواس میں نہیں کر رہی تھی بلکہ اس سے کروایا جا رہا تھا۔ اس نے بچے کو جنزادے کے حوالے کر دیا۔ وہ جنزادہ اسے تھام کر اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس جنزادے کو دیکھ کر وہ بچہ ڈر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روتا، جنزادہ اسے لے کر اپنی دنیا میں چلا گیا اور تنزیل دیکھتی رہ گئی۔ وہ ابھی تک کھوئی کھوئی سی تھی۔ اپنا کام کر کے وہ نیچے پورشن میں آ گئی۔ تنزیل، اسود کو دیکھا ہے کہیں تم نے؟ شام کے 6 بجے ماں پارا پریشانی سے تنزیل سے پوچھنے لگی۔ وہ سب سے پوچھ چکی تھی اور پورے گھر میں اسود کو ڈھونڈ چکی تھی، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی، میں نے اسے اوپر دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ سچ بول دے، لیکن ایک اندیکھی قوت تھی جو اسے یہ کہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، تنزیل نے انکار کر دیا۔ اسے محسوس ہوا جو اس نے بولا ہے وہ بھی اس اندیکھی قوت نے اس سے بلوایا ہے۔ ماں پارا پریشانی سے اسے دوبارہ ڈھونڈنے لگی۔ تنزیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم نہ جانے اس کے ساتھ ہی کیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ماں پارا نے اسے چھٹی دے دی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار ماں پارا کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر آ کر وہ کافی پریشان رہی۔ نیند بھی اسے بہت مشکل سے آئی۔ رات کے 2 بجے وہ جنزادہ دوبارہ حاضر ہوا اور اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا۔ تنزیل خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی اور پرانی سی حویلی تھی۔ ایک جگہ اس نے کئی جنات کو آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ سب اپنے اصل روپ میں تھے۔ جو جنزادہ اس کے ساتھ تھا بس وہی انسانی روپ میں تھا۔ ایک جگہ تنزیل نے اسود کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے جذبات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اس جنزادے نے اسے تخت پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر میں ایک جنزادی نے سیاہ رنگ کا مشروب حاضر کیا۔ اس جنزادی کے گلے میں ایک لاکٹ تھا جس پر صلیب بنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تنزیل نے اندازہ لگا لیا کہ وہ عیسائی جنات میں آ چکی ہے۔ مدہوشی کے عالم میں اس نے وہ مشروب پینا شروع کیا۔ اس بنگلے کے ساتھ 10 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا سرخ رنگ کا دروازہ ہے۔ وہاں ایک لڑکی تنہا رہتی ہے۔ تمہیں اسے بہانے سے بنگلے کی پچھلی طرف کے ایک گھر میں پہنچانا ہے جس کے دروازے کا رنگ پیلا ہے، جنزادہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا۔ تنزیل کی آنکھوں کے آگے وہ گھر اور اس کا راستہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ راستہ یاد کر چکی تھی۔ جو حکم، تنزیل نے خود کو کہتے سنا۔ جنات خوش ہو رہے تھے۔ جنزادے نے تنزیل کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ صبح اٹھ کر تنزیل ماں پارا کے گھر جا چکی تھی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ ماں پارا اور راحیل کا اپنے بیٹے کی جدائی میں برا حال تھا۔ گھر کے سب افراد پریشان تھے۔ اتنی کوشش کے بعد بھی اسود کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تنزیل اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ شام کو انہوں نے تنزیل کو چھٹی دے دی۔ تنزیل اس گھر میں آ گئی جہاں ایک 20 سالہ لڑکی تنہا رہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ میری مدد کریں، میرا بچہ گر گیا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، پلیز میری مدد کریں، تنزیل روتے ہوئے بولی۔ تنزیل کے کپڑوں پر خون لگا تھا تاکہ اس کی بتائی گئی بات کو وہ لڑکی سچ مان لے۔ چلے میں مدد کرتی ہوں آپ کی۔ اس لڑکی کے اندر نرمی اور مدد کا جذبہ جاگ گیا۔ تنزیل دھوکے سے اسے اس گھر کے باہر لے آئی۔ رات ہو چکی تھی اور اس پیلے رنگ کے گیٹ والے گھر سے ایک آدمی باہر آیا۔ اپنے حلیے سے وہ جادوگر لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ وہ آدمی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گھر کے اندر لے گیا۔ تنزیل وہاں سے چلی گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ وہ آج دوسری بار غلط کام کر چکی تھی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا اور سوچنے لگی کہ یہ سب شروع کس طرح ہوا تھا۔ بہت زور ڈالنے پر اسے ہیر کی بات یاد آئی، جب وہ اسی بنگلے میں باغ کے اس نکڑ پر جانے سے اسے منع کر رہی تھی۔ کاش میں ہیر کی بات مان لیتی،
شاید واقعی اس باغ میں جنات تھے، اب میں کیسے ان جنات سے پیچھا چھڑواؤں؟ وہ روتے ہوئے سوچنے لگی۔ یہ رات بھی اس نے جاگ کر گزاری۔ اگلے دن اسے ماں پارا کا فون آ گیا۔ انہوں نے اسے کچھ دن کی چھٹیاں دے دی تھیں کیونکہ ان کے گھر میں پہلے ہی سوگ کی کیفیت تھی۔ تنزیل نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ خود کو اب اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ ماں پارا سے نگاہیں ملا سکتی۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ کمرے میں جاتے ہی وہ سو گئی کیونکہ وہ ساری رات سے جاگ رہی تھی، اسی لیے نیند تو اب آنی ہی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ سوئی ہی تھی کہ وہ جنزادہ دوبارہ آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی دنیا میں لے گیا اور تخت پر بٹھا دیا۔ تمہیں آج اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ وہ آدمی ہمارے کام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ راستہ اچھی طرح سے یاد کر لو۔ جنزادہ اسے اگلی کارروائی کی تفصیل بتانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ایک خاص قسم کا چاقو اسے دے دیا جس کی دھار بہت تیز تھی۔ اسے دیکھ کر تنزیل کا دل کیا کہ وہ خود ہی اس چاقو سے اپنا قصہ تمام کر دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک بار پھر خود کو کہتے سنا۔ اس کے بعد اس نے جنات کی دنیا میں تھوڑا وقت گزارا اور وہ جنزادوں سے واپس چھوڑ آیا۔ اسے سب کے سونے کے بعد یہ کام رات میں کرنا تھا۔ اس نے چاقو چھپا لیا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر سے نکل گئی۔ وہ آدمی قریب میں ہی رہتا تھا۔ وہ آدمی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ سارا علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کون؟ اس آدمی نے جیسے ہی دروازہ کھول کر پوچھا، تنزیل نے پوری قوت سے اس کی گردن پر وار کیا۔ اس کی شہرک کٹ چکی تھی اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس کی موت ہو چکی تھی۔ تنزیل اپنے اندر ایک انجانی سی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس کی لاش کو گھر میں چھپا دیا اور سارا خون بھی صاف کر دیا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اپنے گھر کو چل دی۔ شاباش، تم اپنا کام بہت اچھے سے کر رہی ہو۔ اگر کبھی کہیں تم نے غلطی کی کوشش بھی کی تو تم جان سے جاؤ گی، لیکن تمہارے گھر والے بھی مفت میں ہی مارے جائیں گے۔ راستے میں جنزادہ نمودار ہوا اور اس نے اس کے بال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اسے وارننگ بھی دی۔ یہ سن کر تنزیل کا دل لرز اٹھا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، اس نے جواب دیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ اس نے اپنے دماغ سے بہت سوچا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اٹھ کر نماز پڑھے، لیکن اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اسے نماز پڑھنے سے بھی روک رہا ہے۔ اس نے بہت سوچا اور کاغذ پین لے کر ایک خط لکھنے لگی۔ آپ ہی، میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہاں جا رہی ہوں، نہ جانے لوٹ کر آؤں یا نہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر زندگی رہی تو واپس آ کر سب بتا دوں گی آپ کو۔ اللہ حافظ۔ اس نے یہ خط لکھ کر بیڈ پر رکھا اور الماری سے اپنا ضروری سامان اور پیسے لے کر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر گھر سے چلی گئی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید یہاں سے دور جا کر جنات سے بھی چھٹکارا پا لے گی۔ اس نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ ٹرین نے 7 بجے چلنا تھا۔ اس نے ٹکٹ لی اور پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگی۔ ساتھ ہی وہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان جنات سے اب کبھی اس کا سامنا نہ ہو۔ 7 بجنے میں 5 منٹ تھے جب ٹرین کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اس نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور اپنی ٹرین میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ٹرین چلنے لگی۔ آدھا سفر ہوا تو ٹرین میں ایک آدمی کھانا لیے آ گیا۔ تنزیل نے اس سے کھانا خریدا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ 5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ راولپنڈی پہنچ چکی تھی۔ ٹرین سے اتر کر وہ اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ اس نے سوچا وہ اپنی ایک دوست کے گھر چلی جائے گی۔ اس کی دوست یہیں راولپنڈی میں رہتی تھی۔ وہ ٹیکسی کروانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر قریب میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی دوست جس کے گھر وہ جا رہی ہے وہ تو اس کے قریب ہی کھڑی ہے۔ امل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے اس تک آئی۔ امل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو تم پر نظر پڑ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ امل اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں تمہارے گھر ہی آ رہی تھی امل، سوری میں تمہیں انفارم نہیں کر سکی۔ تنزیل نے کہا، آ جاؤ گھر چلتے ہیں، یہاں پاس میں ہی اب میرا گھر ہے۔ امل نے عجیب سے لہجے میں کہا، اوہ تو تم نے گھر شفٹ کر لیا؟ لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی تو تم دور رہتی تھی اسٹیشن سے۔ تنزیل نے اسے یاد کراتے ہوئے کہا، ہاں کچھ دن پہلے ہی گھر شفٹ کیا ہے۔ امل نے کہا۔ پیدل چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گئی تھی۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا۔ امل سے باتیں کرتے ہوئے وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ یکلخت اس نے امل کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ امل اس جنزادے کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس نے تنزیل کا گلا دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی دنیا میں لے گیا اور زمین پر دھکا دیا۔ سب جنات آس پاس جمع ہو رہے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ تو ہم سے غداری کر رہی تھی تو؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ لگتا ہے تجھے ہمارا بھی معلوم نہیں ہوا۔ دیکھ تجھے اب غداری کی کیسی سزا دیں گے۔
ایسی عقل تیری ٹھکانے لگائیں گے کہ کبھی دوبارہ بھاگنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ تجھے کیا لگا تھا ہم تجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ تو زمین یا آسمان کے کسی کونے میں بھی چلی جا، لیکن یاد رکھ ہم تجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ جنزادہ اپنی بھیانک آواز میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ تنزیل کو لگ رہا تھا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے غداری نہیں کی، میں تو کسی کام سے جا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ تنزیل اس کے غصے سے ڈرتی ہوئی بولی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ پکڑی جائے گی۔ جنزادوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا اور ایک گرم ابلتے پانی کی دیگ کو اس کے نیچے رکھ دیا۔ وہ اس حویلی کی چھت سے ٹنگی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ایک بڑی سی دیگ تھی جس کا پانی اتنا گرم تھا کہ سرخ رنگ کا ہو رہا تھا۔ جنزادہ نے چٹکی بجائی تو رسیاں غائب ہو گئیں، صرف ایک رسی ہی رہ گئی تھی۔ تنزیل نے چیختے ہوئے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب تک یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تو یہیں لٹکی رہے گی، دیکھتے ہی تیرے اندر کتنا دم ہے۔ اگر تو نے رسی کو چھوڑا تو تو سیدھا اس پانی کے اندر جائے گی، جنزادہ غضبناک آواز میں بولا۔ سب جنات اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور تنزیل کا تماشا دیکھنے لگے۔ تنزیل رو رہی تھی، پانی سے نکلتی بھاپ کی وجہ سے اس کے وجود سمیت ہتھیلیاں بھی بھیگ رہی تھی۔ اس سے رسی نہیں پکڑی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس سے رسی چھوٹ جائے گی۔ مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی نہیں بھاگوں گی، ایک آخری موقع دے دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے رسی اپنے ہاتھوں سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بازوؤں میں درد ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید ایسے ہی رسی کو پکڑی رہی تو اس کے بازو اس سے الگ ہو جائیں گے۔ رسی اس سے چھوٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے۔ وہ چیخنے چلانے لگی، شاید کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن وہ جنزادہ اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رسی چھوٹ گئی تو وہ گرنے لگی بڑی سی دیگ میں، اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ تنزیل کو لگا اس کی موت اب قریب ہے۔ جنزادے نے اپنی سرخ آنکھوں سے دیگ کو دیکھا تو وہ دیگ غائب ہو گئی۔ تنزیل زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جنات نے اسے اٹھا کر تخت پر لٹایا۔ سب اس کے آس پاس جمع ہو رہے تھے اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں تنزیل کو ہوش آیا اور اس نے خود کو جنات کے درمیان پایا۔ وہ زندہ بچ گئی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ ایک بار پھر وہ اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہی کر رہی تھی۔ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر اب تم نے کبھی بھاگنے یا فرار ہونے کی کوشش کی تو میں جنزادہ ایڈم اسی وقت تمہیں دردناک موت دوں گا، وہ غضبناک آواز میں بولا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی نہیں بھاگوں گی، تنزیل روتے ہوئے بولی۔ اب تم جنات کی دنیا میں ہی رہو گی۔ جنزادے ایڈم کی بات سن کر اس کی روح لرز گئی۔ وہ اپنے بھاگنے پر خود کو کوسنے لگی تھی۔ جنزادہ ایڈم جنات کا سردار تھا۔ اس نے جنزادیوں کو حکم دیا کہ وہ تنزیل کا لباس تبدیل کر دیں۔ جنزادیاں اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے آئیں اور وہاں اسے ایک سیاہ رنگ کا لباس پہنا دیا۔ اس کے لمبے بالوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ اپنے بالوں کے قربان ہونے کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی کیونکہ اسے اپنی جان بہت زیادہ پیاری تھی۔ پہلے اس کے بال کمر سے نیچے آتے تھے اور اب بمشکل کمر تک آ رہے تھے۔ جنزادیوں نے اس کے بالوں کو پونی بنا دی اور اس کے سر پر ٹوپی رکھ دی۔ یہ ٹوپی عام ٹوپیوں سے مختلف تھی۔ اس ٹوپی کی شکل و صورت وومن ہیڈ ویئر جیسی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو چکی تھی۔ جنات نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ عیسل کو جب تنزیل کا خط ملا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اپنی بہن کے جانے کے غم میں اس نے دن رات اذیت میں گزارے۔ احمد کے ساتھ مل کر اس نے تنزیل کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تنزیل کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ اب عیسل کے پاس تنزیل کا انتظار کرنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تنزیل کو جنات کی دنیا میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا۔ جنات نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کوئی بھی غلط اور برا کام کروانا ہوتا تو وہ تنزیل کا استعمال کرتے۔ تنزیل کی دنیا اجڑ گئی تھی، وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔ تنزیل کو یہاں سے فرار ہونے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ وہ دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ جلد اسے یہاں سے کسی طرح نکال دے۔ ایک عورت کے 10 سال بعد بچہ ہوا ہے، تمہیں اس بچے کو ہمارے پاس لے کر آنا ہے۔ جنزادے ایڈم نے اپنا نیا نشانہ بتایا۔ کیا اس بچے کو بھی مارنا ہے؟ تنزیل نے پوچھا۔ نہیں، اس بچے کی تربیت ہم کریں گے اور اسے خطرناک انسان بنا کر اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، جنزادے نے اسے حکم دیا۔ تنزیل آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے گھر کا پتہ آ گیا۔ وہ گھر راولپنڈی میں ہی تھا۔ آج رات تمہیں یہ کام کرنا ہے، ایڈم جنزادے نے کہا۔ تنزیل ان کے حکم کی غلام بن چکی تھی۔ وہ ان کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تنزیل کا لباس تبدیل کر دیا گیا اور اسے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ اسے راستے یاد تھے۔ وہ اس گھر کے باہر آ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس گھر کو جانتی ہے۔ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے
دروازہ کھول لیا۔ وہ چپکے سے ایک کمرے میں آ گئی۔ یہاں صرف ایک عورت اور ایک بچی سو رہے تھے۔ بچی کچھ ماہ کی تھی۔ گھر میں یہی 2 لوگ تھے۔ اس نے چپکے سے بچی کو بیبی کوٹ میں اٹھایا اور اسے لے کر گھر سے باہر آ گئی۔ گھر کے باہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی تھی۔ تنزیل کی نظر بچی کے کپڑوں پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک نظر گھر پر ڈالی تو بے ساختہ اسے چکر آ گئے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس بچی کے کپڑوں پر ڈیزائننگ میں مناہل حمود احمد لکھا تھا اور یہ گھر بھی اس کے بہنوئی کا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کافی سال پہلے وہ اپنی بہن کے سسرال آئی تھی۔ یہ اس کی بہن کا سسرال تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بچہ بھی اس کی بہن ایسل کا تھا۔ اتنے سال بعد ایسل کے بچہ ہو گیا اور اسے اپنی بہن کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ جنات نے اس کی بہن کے بچے کو اسی کے ہاتھوں اٹھوا لیا۔ پہلے تو تنزیل کا دل کیا کہ وہ مناہل کو واپس چھوڑائے، لیکن پھر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ اگر اس نے مناہل کو یعنی اپنی بھانجی کو واپس چھوڑ بھی دیا تو وہ جنات کسی اور طرح سے مناہل کو اٹھوا ہی لیں گے۔ ہو سکتا ہے تنزیل کے ساتھ ساتھ وہ ایسل کو بھی اذیت دیتے۔ بھلائی اسی میں تھی کہ وہ بھی مناہل کو ان جنات کے حوالے کر دیتی۔ تھوڑی دیر میں جنزادہ ایڈم آ گیا اور اسے اپنی دنیا میں لے گیا۔ تنزیل ایک اور کام کر چکی تھی۔ اس کی کامیابی پر جنات کی دنیا میں جشن کا انتظام ہوا۔ مناہل تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ اپنی بھانجی کو یوں دیکھ کر تنزیل کے دل پر چھریاں چلنے لگی۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تنزیل مناہل کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچنے لگی۔ اسے رونا آ رہا تھا، یعنی وہ چاہ کر بھی رو نہ پائی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن ایڈم جنزادہ اس کے پاس آیا۔ اب تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ جب ہمیں تم سے کام ہوگا تو تمہیں بلا لیا کریں گے، لیکن اس دوران تم نے یہ کام کرنا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ نظر آئے جس کی عمر کم ہو اسے ہمارے حوالے کرنا۔ ایڈم نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تنزیل دل میں خوش ہوتے ہوئے بولی، اب تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا اب اگر تم نے کوئی غداری کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو ہماری بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ ایڈم نے اسے سختی سے کہا۔ تنزیل اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایڈم نے اسے انسانوں کی دنیا میں واپس چھوڑ دیا، ساتھ ہی اس کا وہ پرس بھی اسے دے دیا جس میں اس کے پیسے تھے۔ اس وقت وہ راولپنڈی کے بجائے لاہور میں تھی۔ جنزادہ جا چکا تھا۔ اس گھر کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس چابی تھی تو اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ احمد اور ایسل اب یہاں نہیں رہتے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ ہوئی تھی جو وہ یہاں سے چلے گئے۔ اسے اس گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ شام کو وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے اب اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنا تھا۔ اپنی بہن کا سامنا کرنے کی ابھی اس میں ہمت نہ تھی، ورنہ وہ راولپنڈی اپنی بہن کے پاس چلی جاتی۔ تنزیل کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی جو کھلے آسمان تلے تھا۔ وہاں اس نے کھانا کھایا اور دل میں مسلسل اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ اسے مصیبت سے نجات دیں۔ یوں ہی اس کی نظر بے ساختہ ایک ٹیبل پر پڑی جہاں اس کے کالج کے زمانے کی ایک دوست کمل بیٹھی تھی۔ کمل؟ وہ خوشی سے اٹھ کر کمل کے پاس آ گئی۔ کمل نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی کا عنصر ابھرا۔ میں تنزیل ہوں، ہم ایف اے میں ساتھ پڑھتے تھے۔ تنزیل نے اپنا تعارف کروایا۔ کمل اسے پہچان چکی تھی۔ اس نے اسے گلے سے لگا لیا اور کالج کے زمانے میں اپنی دوستی کو یاد کرتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ درید ہیں، میرے ہسبینڈ۔ یاد ہے تم کالج میں کتنا مذاق اڑاتی تھی میرے کہ میں ایک عامل سے شادی کر رہی ہوں؟ کمل ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ درید کی عمر 32 سال تھی۔ تنزیل حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کی مدد کا انتظام کر دیا۔ وہ ایک عامل کی ہی تو تلاش میں تھی اور اسے ایک عامل مل بھی گیا۔ تم نے شادی کر لی تنزیل؟ کالج کے بعد تو ہمارا آپس میں رابطہ ہی نہیں ہو پایا، کمل نے تنزیل سے پوچھا۔ تنزیل آنسو بہانے لگی۔ کمل، کیا میں تم لوگوں کے گھر تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ مجھے تم دونوں کو کچھ ضروری بات بتانی ہے، تنزیل نے کہا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کیوں نہیں تنزیل، رو تو نہیں، ہم گھر ہی جا رہے تھے، آ جاؤ چلتے ہیں، کمل نے کہا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ اس کا گھر 3 مرلے کا تھا جس میں صرف وہ دونوں ہی رہتے تھے۔ ان کے کوئی بچے نہ تھے۔ کمل نے تنزیل کے کھانے کا انتظام کیا اور اس وقت وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ درید بھائی، اگر میں آپ سے ایک مدد لینا چاہوں تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تنزیل نے پوچھا۔ کیوں نہیں، آپ میری بہن کی طرح ہیں، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، لیکن بتائیں تو صحیح کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ درید نے پوچھا۔ تنزیل نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ رکھنے کے بعد ساری آپ بیتی سنا ڈالی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں حیران اور پریشان ہو چکے تھے۔ میں کئی عرصے سے اس اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں مرنا چاہتی ہوں لیکن خودکشی بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے اس اذیت سے نکال دیں۔
तंजील उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। कमल ने फौरी उसके हाथ नीचे को गिराए और उसे गले से लगा लिया। आप फिक्र मत करें तंजील, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुझे आज का दिन दें ताकि मैं अपने अब्बू से मशवरा कर सकूं। वो भी एक आलिम है और इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। दुरैद ने उसे तसल्ली दी। उन दोनों ने तंजील को अपने साथ रख लिया। तंजील का दिल पहले से मुतमईन था। दुरैद ने कुछ आयात तंजील को बताई थी ताकि वो उसे पढ़ती रहे। कमल के घर तंजील सुकून की नींद सोई। उसने फजर की नमाज भी अदा की। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, मगर उसे अपनी बहन की याद सता रही थी। वो जानती थी इस वक्त उसकी बहन शदीद सदमे में होगी। कमल, क्या तुम मेरी बहन से फ़ोन पर बात कर लोगी? उसकी खैरियत पूछ लोगी? तुम कहना कि तुम्हारे पास उनका नंबर सेव था। मेरे बारे में अभी न बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मनाहिल वापस आए तो उनको सब कुछ बताया जाए। तंजील ने उदासी से कहा। कमल ने तंजील की बात को सुना और हाँ में सर हिलाया। इसके बाद उसने तंजील से नंबर लेकर ईसल को फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ईसल आपी, मैं तंजील की कॉलेज की दोस्त कमल बात कर रही हूँ। कमल ने कहा। कैसी हो? दूसरी जानिब से ईसल की आवाज़ आई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रोई हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और तंजील कहाँ है? तंजील को देखते हुए कमल ने पूछा। पता नहीं, ईसल ने बहुत सोचकर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो तंजील को भी महसूस हो रहा था और कमल को भी। आप उदास क्यों हैं ईसल आपी? सब ठीक तो है? कमल ने पूछा। कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी देर बाद ईसल ने जवाब दिया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। तंजील भी रोने लगी। उसे अपनी बहन का गम देखा नहीं जा रहा था। वो जानती थी उसकी बहन को पहले तंजील का गम होगा और फिर मनाहिल का। तुम ना रो तंजील, अब तो सब ठीक होने वाला है। बस हौसला रखो मेरी जान। चलो उठकर असर की नमाज पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें मज़ेदार सी चाय पिलाऊंगी। कमल ने उसे तसल्ली दी। वो दोनों नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दुरैद अपने वालिद साहब के साथ आ गया। उसके साथ एक 3 साल का बच्चा भी था जो मुंह में चूसनी लिए हुए था। उसे दुरैद ने उठाया हुआ था। आमिल साहब ने आते ही सबसे पहले पूरे घर में आयात पढ़ी थी ताकि जन्नात और शयातीन इस घर के करीब भी ना आ सकें। तंजील, आपने एक काम करना है कि अपने घर जाना है और इस बच्चे को भी ले जाना है। जब जन्नात हाजिर होंगे तो आपने इनसे कहना है कि आप ये बच्चा उनके लिए लेकर आई हैं और किसी तरह बहाने से आप उनके साथ उनकी दुनिया में चली जाइएगा। बाकी हम संभाल लेंगे और यकीन रखिएगा कि हम आप दोनों को और आपकी भांजी मनाहिल को उन जन्नात से ज़रूर छुटकारा दिलवा देंगे। दुरैद ने समझाया। ये काम करने के लिए तंजील राज़ी हो गई थी। इस वक्त रात हो चुकी थी। तंजील तन्हा ही अपने घर आ गई और उस बच्चे को अपने कमरे में ले आई। उस रात जिनज़ादा एडम नहीं आया। दुरैद ने उसे कहा था कि जब तक जिनज़ादा नहीं आ जाता उसे अपने घर में ही रहना होगा। बच्चे के फीडर का इंतज़ाम भी तंजील ने किया था। बच्चा काफ़ी डरा डरा था, इसीलिए तंजील को तंग नहीं कर रहा था। अगली रात जब वो सो रही थी तो जिनज़ादा एडम हाजिर हुआ। मैं आपके लिए ये बच्चा उठाकर लाई हूँ, थूक निगल कर खुद में हिम्मत पैदा करते हुए तंजील ने कहा। बहुत खूब, तुम्हारी वफादारी की दाद देना होगी। जन्नात की दुनिया में जश्न का इंतज़ाम हो रहा है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम भी वहाँ चलो, जिनज़ादे ने खुश होकर कहा। तंजील उस बच्चे को लिए उसके साथ आ गई थी। बच्चा भी सो रहा था। जिनज़ादा एडम ने उसे एक अलग जगह पर लिटा दिया ताकि वो रोए ना और ना ही उनके जश्न में खलल पड़े। जश्न में कुछ जन्नात रक्स कर रहे थे तो कोई खाना खा रहा था। रात 2 बजे कमल ने तंजील को फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन ना उठाया। लगता है वो जिनज़ादा उनको ले गया है। अब हमें भी अपना अमल शुरू करना है, दुरैद के वालिद ने कहा। इसके बाद उन्होंने आयात पढ़ना शुरू की। उन्होंने कुरान मजीद खोल लिया। कमल को उन्होंने तस्बीह पढ़ने को कहा। दुरैद भी कुछ अमल कर रहा था। दुरैद, तुम्हें सिर्फ उस जिन्नात के सरदार एडम को मारना है। उसके मरते ही उसके चेले जिन्नात की ताकत कम हो जाएगी और वह तंजील या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम लेट जाओ ताकि तुम्हें इसकी दुनिया में भेजने में आसानी हो, दुरैद के वालिद ने कहा। दुरैद लेट चुका था। जो मंत्र आमिल साहब को आता था उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दुरैद के जिस्म को झटके लग रहे थे और फिर वो जिन्नात की दुनिया में जा चुका था। वो पहली बार ये काम नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने पहले भी कई जिन्नात से मुकाबला किया था। दुरैद के हाथ में ख़ास किस्म का खंजर था जिसके ऊपर आयात लिखी हुई थी। वो मुसलसल आयात पढ़ता हुआ उन पर फूंक मार रहा था। उसे बस जिनज़ादे एडम पर वार करना था और फिर एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाता। ये कोई मामूली खंजर नहीं था। अब वो पता लगा रहा था कि किस तरफ इन जिन्नात की आबादी है। अगर वो खुद तलाश करता तो काफ़ी देर हो जाती। वो देर नहीं करना चाहता था, इसीलिए ने सोचा कि वो किसी मुसलमान जिन से मालूमात हासिल कर ले। यूँ उसे
قریب میں مسلمان جنات کا قبیلہ نظر آیا۔ وہ فوری وہاں گیا اور ایڈم کے قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہ قبیلہ یہاں سے دور تھا۔ ایک مسلمان جنزادہ اسے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ چونکہ عیسائی جنات جشن میں مصروف تھے، اسی لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بس کہیں کہیں چراغ اور موم بتیاں جل رہی تھیں تاکہ جشن کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ ایسے میں کوئی درید کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ چپکے سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اسے دور سے بڑے صحن میں تخت پر بیٹھا ہوا ایڈم نظر آیا۔ یہ تخت سردار کا تھا، اسی لیے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ایڈم ہی ہے۔ درید ایک اچھا نشانے باز تھا، اسی لیے چاقو کو اس کے جسم میں آر پار کرنے کے لیے اسے ایڈم کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایڈم کے قریب تنزیل کھڑی تھی جو دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ درید کے پاس دوسرا خنجر بھی تھا۔ اسے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور اللہ کا نام لے کر ایڈم کا نشانہ باندھا۔ آج جنات بہت خوش تھے، اسی لیے کوئی بھی باریک بینی سے کسی بھی چیز کا جائزہ نہیں لے رہا تھا۔ شراب پی کر ایڈم بھی مدہوش ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اپنی جانب آنے والا خنجر نہ دیکھ سکا۔ خنجر عین اس کے دل کے مقام پر لگا اور یکدم ہی فضا میں چیخوں کی آواز گونجی۔ یک لخت بھگدڑ سی مچ گئی۔ تنزیل جان گئی تھی کہ درید آ چکا ہے، اسی لیے وہ پہلی فرصت میں اس کمرے میں بھاگی جہاں دونوں بچے تھے۔ جنات کو اپنے سردار کی جان کی پڑ گئی، اسی لیے وہ تنزیل پر غور کیے بنا اپنے سردار کو دیکھنے لگے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر درید ان کی نگاہوں سے بچ کر اس کمرے میں بھاگا۔ اس نے ایک ہاتھ میں بچے کو اٹھایا۔ تنزیل مناہل کو سینے سے لگا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے، درید نے ایک سفوف پھونک کر ان کے قبیلے کو آگ لگا دی۔ چونکہ یہاں برے جنات رہتے تھے، اسی لیے یہ ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر میں آگ بجھ گئی اور راکھ باقی رہ گئی۔ مسلمان جنات کو اس بارے میں درید نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں صحیح سلامت واپس دنیا میں آ گئے۔ تنزیل مناہل کو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی، جبکہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ سب صحیح سلامت واپس آ گئے۔ آپ سب کا مجھ پر بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے بہت بڑی اذیت و مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا، تنزیل روتے ہوئے بولی۔ کنول نے اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ درید اور اس کے والد نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ کنول، پلیز تم عیسل آپی کو یہاں بلا لو، تنزیل نے کہا تو کنول نے فوری اسے فون کر دیا۔ اس نے عیسل کو بتایا تھا کہ تنزیل میرے پاس ہے۔ اس نے مناہل کے بارے میں عیسل کو نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن ہی عیسل اپنی بہن کا سن کر بھاگی چلی آئی، لیکن جب اس نے اپنی بہن کی گود میں مناہل کو بھی دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح اسے پیار کرنے لگی۔ کبھی وہ تنزیل کو چومتی تو کبھی مناہل کو۔ تم کہاں چلی گئی تھی تنزیل، اور مناہل کہاں ملی تمہیں؟ عیسل نے روتے ہوئے پوچھا۔ تنزیل نے درید کو دیکھا۔ تنزیل، اپنی بہن کو سچ مت بتانا، کیونکہ ایسے وہ پریشان ہو سکتی ہے۔ یہ سچ آج ختم کر دو اور ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لو۔ اسے درید کی بات یاد تھی۔ آپ ہی بس میں پریشان تھی تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ نوکری بھی میری چھوٹ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں، اور مناہل کو کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے اس کے کپڑوں پر نام پڑھ کر پہچانا، یقیناً یہ آپ ہی کی بیٹی ہوگی۔ یوں میں نے مناہل کو اس اغوا کرنے والے آدمی سے چھڑوایا اور کنول کے گھر آ گئی۔ تنزیل نے اپنی طرف سے الٹی سیدھی کہانی عیسل کو سنائی۔ کتنے افسوس کی بات ہے تنزیل، تم نے مجھے اپنے فضول سوچ کی وجہ سے اتنا عرصہ اذیت میں رکھا، عیسل روتے ہوئے بولی، اور مناہل کو سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، احمد بھی وہاں آ چکا تھا۔ احمد بھی اب عیسل سے پہلے سے دگنی محبت کرنے لگا تھا۔ سب خوش ہو رہے تھے اور تنزیل نے سوچ لیا تھا وہ روزانہ نماز پڑھے گی تاکہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو کبھی اس کے قریب نہ آنے دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔